بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کچھ طلباء کا یہ سوال ہے کہ تعلیم پر یا دین کے کسی کام پر اجرت لینا جائز ہے، مزدوری لینا جائز ہے، اس لیے کہ علماء کرام نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ دین کے کسی کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، تو علماء کے پاس دلیل موجود ہے، اور یہ دلیل ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 205۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے طائف کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آخری نصیحت جو فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ مؤذن ایسا رکھنا کہ جو اذان پر اجرت نہ لے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر تمام علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دین کے کسی کام پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اس لیے یہ بات تو بالکل صاف ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے کہ تعلیم قرآن پر یا دین کے کسی کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب دوسرے نمبر پر بات سمجھیے، اجرت کہتے کس کو ہے؟ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ جب تعلیم پر یا دین کے کسی کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے تو علماء تو لے رہے ہیں، تو اجرت کسے کہتے وہ سمجھیے۔ اجرت کے بارے میں دو باتیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اجرت اس وقت ہوگی جب وہ انسان خود طے کرے کہ میں اپنے اس عمل پر آپ سے اتنا لوں گا، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو جو مل رہا ہے اس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، پھر بھی دوسری جگہ زیادہ پانے کے لیے چلا جائے تو سمجھ جانے کا کہ یہ دنیا کما رہا ہے۔ اب علماء کرام کو جو مل رہا ہے کیا یہ اجرت ہے؟ ہم میں کا ہر بندہ غور کرے۔ کسی عالم نے یہ آ کر نہیں کہا ہوگا کہ میرے اس عمل پر آپ کو اتنا دینا ہوگا۔ کون دے گا؟ کوئی عالم آ کر یہ کہے مجھے 30,000 روپیہ چاہیے، دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔ ان کی یہاں جو چلتا ہے وہی عالم لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طے نہیں کرتا، یہ اجرت نہیں ہے۔ نمبر دو، جہاں وہ پڑھا رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، وہاں اس کو جو مل رہا ہے اس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، کوئی زیادہ پانے کے لیے دوسری جگہ نہیں بدلتا۔ اگر بدل رہا ہے تو واقعتاً یہ اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ تو بہرحال علماء کو جو مل رہا ہے وہ اجرت نہیں ہے۔ اب آئیے مولانا سعد صاحب کی طرف۔ مولانا سعد صاحب کی منشا کیا ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو یا دین کا کام کرنے والوں کو اپنا دین نہیں بیچنا چاہیے، بہت اچھی بات کہی، اور جو ہے یہ بہت مفید بات ہے، لیکن مولانا کو آگے وضاحت کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ علماء کو جو مل رہا ہے نا، یہ مولانا علماء اپنے دین کو نہیں بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اجرت کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ مولانا نے یہ وضاحت نہیں کی، جس کی وجہ سے عوام کے دماغ میں غلط بات پیدا ہوئی، اور وہ یہ سمجھے کہ علماء تو دنیا کما رہے ہیں، دین کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں کر رہے۔ یہ مولانا کی بہت بڑی غلطی کہوں گا۔ مولانا نے اس کی وضاحت نہیں کی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے کاش علماء کو مولانا کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اگر مولانا کی منشا یہ ہے کہ علماء کرام کو یہ جو پبلک کی طرف سے پبلک فنڈ میں سے جو مل رہا ہے وہ لینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ علماء کو خود کفیل بننا چاہیے، خود کمانا چاہیے، تو یہ مولانا کی بہت بڑی کم علمی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ آپ دور صحابہ سے لے کر آج تک اسلامی جو نظام جب تک تھا اس میں یہی تھا کہ جو دین کے کام کے لیے وقف ہوتا تھا اس کو بیت المال میں سے دیا جاتا تھا۔ اب بخاری شریف میں جو تولیت کی حدیثیں ہیں، متولی بنانے کی جو حدیثیں ہیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ جو متولی ہوتا تھا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہوتی تھی کہ بھئی اگر وہ اس کی وجہ سے یعنی اس کام کاج کی وجہ سے مشغول ہے اور وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کر پاتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی تھی فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ جو چلتا ہے اس کے مطابق وہ لے لیں، اپنے گزارے کے مطابق لے سکتا ہے۔ اس لیے مولانا اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء کو جو ہے کام کاج میں لگ جانا چاہیے، تو یہ بھی میرے خیال میں بہت نقصان دہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔